نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور اعلیٰ حضرت کے تعلق سے ایک اور شعر کہ وادی رضا کی ہے کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابرار انجم مغل اور امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آج جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ درگاہ سائیں بابا میراں بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ پنچ کے سرحدی علاقے میں واقع ہے اور حسین پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے، اور جو درگاہ میرے خیال سے یہ کہنا اور اس کا تعارف کروانا یہ وقت کا ضیاع ہوگا، کیونکہ یہ اتنی معروف اور مشہور درگاہ ہے کہ جس کے اوپر زائرین صرف پنچ سے نہیں بلکہ جموں و کشمیر اور جموں و کشمیر سے باہر ہماری ریاست سے باہر بھی بیرونی ریاستوں سے بھی یہاں پر زائرین، یہاں پر اولیاء کرام کے جو عقیدت مند ہیں صحیح معنوں میں وہ یہاں تشریف لاتے ہیں۔ اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ بلا لحاظ مذہب و ملت ہر مذہب کا ماننے والا، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو یا اس کے علاوہ جو باقی ادیان ہیں ان سے متعلق تعلق رکھنے والا ہو، ہر مذہب کا ماننے والا یہاں پر وہ عرس اور عرس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً آتا ہے اور اپنی عقیدت کے پھول جو ہے وہ سائیں بابا میراں بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر نذرانہ جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ آج سائیں بابا میراں بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا 41واں عرس مبارک کا جو پہلا دن تھا اور ختمات معظمات کی تقریب کا آج یہ سلسلہ تھا، اور ابھی تقریباً یہ اختتام پر پہنچا ہے، اور کل انشاءاللہ عز و جل جو ختمی دعا بھی ہوگی، علماء کرام کے جو بیانات ہیں وہ بھی مدلل اور مفصل آپ سنیں گے۔ آج بھی زائرین کا یہاں پر جمع غفیر دیکھا گیا، اس کے باوجود کہ آج موسم کچھ جو ہے وہ خراب بھی تھا اور بارش اور بادل جو ہے وہ آسمان پر منڈرا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عشاقان اولیاء کو ہجوم یہاں پر دیکھا گیا کہ زائرین دور دراز علاقوں سے اپنے جو ہے وقت کو صرف کرتے ہوئے سائیں بابا میراں بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں دیار پر حاضر ہوئے۔ آپ میرے پیچھے مناظر دیکھ سکتے ہیں، اس طرف سائیں بابا میراں بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے متصل ایک خوبصورت مسجد ہے کہ جس کے اندر صوم و صلات کی پابندی اور بچے جو یہاں پر درس و تدریس کا نظام جو پورا چل رہا ہے، طلبہ کرام کی ایک عظیم تعداد ہے کہ جو اہل سنت والجماعت کا ایک بہترین جو کام ہو رہا ہے کہ جس اہل سنت والجماعت کے کام کو پہنچانا میری ذمہ داری رہتی ہے کہ آپ تک پہنچایا جائے، اسی اہل سنت والجماعت کا کام جو ہے اس عظیم درگاہ سائیں بابا میراں بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی ہوتی ہے۔ اور یہ جو خوبصورت مسجد آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بہت سارے طلبہ کرام صبح شام جو ہے وہ قال اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سائیں بابا میراں بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج سے اگر 10 سال کا پچھلا عرصے کا جغرافیائی اٹھا کر کے آپ دیکھیں گے، یہاں کا جو نظام تھا، یہاں کا جو معاملات تھے اور یہاں کا جو سسٹم تھا، چاہے وہ میں بات کروں بلڈنگ کے لحاظ سے اور اس کے علاوہ بھی یہاں نظام کے اندر پچھلے کچھ عرصے کے اندر ماشاءاللہ بہت تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے، اور اس کی سراہنا ہر خاص و عام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے پیچھے آپ سائیں بابا میراں بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درگاہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پنچ کا سرحدی علاقہ ہے جس کو اسلام آباد سے بھی جو ہے جانا جاتا ہے، اور یہ مکمل 0 پوائنٹ پر جو ہے یہ درگاہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سے جو قریبی علاقہ ہے وہ پاکستان کا ملک کہلاتا ہے، اور آخری سیکٹر اور بارڈر کا علاقہ ہونے کے باوجود بھی یہاں زائرین کی اور عشاقان اولیاء کی جو ہے وہ عظیم اور بہت زیادہ تعداد دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور ایک یہ مرکز ہے اور ایک مرکز یہاں سے نیچے ہے حضرت درویش غلام قادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، وہ بھی اسی زیارت کی ایک یعنی کہ جز کہہ لیں آپ، وہاں پر بھی اللہ کے ولی بستے ہیں، اور وہاں کا بھی جو انتظام ہے نظام ہے اسی درگاہ اور اسی ٹرسٹ کے زیر انتظام چلتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے متعدد مرتبہ آپ کو ویڈیوز میں دکھایا کہ وہاں پر بھی طلبہ کرام کی عظیم جماعت جو ہے وہ درس و تدریس، اور وہاں انتظامیہ کی طرف سے بھی دیکھا کہ پولیس آفیشل کے کئی سارے حضرات یہاں پر موجود تھے، بڑے عہدیداران بھی یہاں پر دیکھے گئے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ان اولیاء کرام کے فیوز و برکات سے پورے جموں کشمیر کو اور بلکہ پورے ہندوستان کو مالا مال فرمائے۔ یہ چھوٹی سی پیشکش تھی ابرار انجم مغل کے ساتھ، دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔